السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن پارہ نمبر 10 سورہ انفال، آیت نمبر 49 سے 55 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں ڈالا ان لوگوں کو ان کے دین نے، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو بھروسہ کرے اللہ پر، فإن اللہ عزیز حکیم، تو بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور کاش کہ تم دیکھو جب فوت کر رہے ہوں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، مارتے ہیں ان کے منہوں پر اور ان کی پشتوں پر، وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو عذاب جلنے کا، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں کے لیے، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، مانند حالت آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، وَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ قوت والا سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا، بات یہ ہے کہ بے شک اللہ نہیں ہے تبدیل کرتا، نعمتاً کسی نعمت کو، انعمها علی قوم، جو اس نے انعام کی ہو کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، حتیٰ کہ وہ بدل دے جو ان کے نفسوں میں ہے یا اپنے آپ کو، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، مانند حالت آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جنہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو غرق کر دیا ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، ہلاک کر دیا ہم نے انہیں گناہوں کی وجہ سے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور سب ہی تھے ظالم۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ، بے شک بدترین جانور ہیں اللہ کے نزدیک، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو وہ ایمان نہیں لائے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب بھی کوئی مسلمان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، خالص ہوتا ہے، اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی اولاد اور اپنے گھر بار کی پرواہ کیے بغیر، تو لوگ عموماً اسے ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، کبھی اس کو دیوانہ کہتے ہیں، کبھی بیوقوف کہتے ہیں۔ تو ایسی باتیں ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ شروع میں بھی اللہ نے کہا کہ ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں۔ تو بدر کے موقع پہ بھی ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کی تعداد بھی تھوڑی ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، کوئی جنگی تیاری بھی نہیں ہے، تو یہ اتنی بڑی تعداد سے اور اسلحے سے لیس اور لڑاکی قوم سے، لڑاکے لوگوں سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بیوقوفی کر رہے ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے اسی لیے کہی تھی کہ یہ تم سراسر مرنے کے لیے جا رہے، کوئی حال ہی نہیں ہے ان کا۔ تو کہنے لگے منافق اور بیمار دل والے لوگ، کیونکہ منافق بھی جو ساتھ گئے تھے وہ واپس آ گئے تھے، کہ ان کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ اپنے دین کی وجہ سے ایسی بڑے بڑے کام کرنے چلے جاتے ہیں، حالانکہ سیدھا سراسر یہ ان کا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، تو وہ عزیز ہے، غالب آنے والا ہے،
کسی بھی حالات کو بدلنے والا ہے، زبردست ہے جو چاہے کر گزرنے والا ہے، اور اس کے ہر کام میں، اس کی ہر بات میں، اس کے ہر ایکٹ میں، مسلمانوں کے لیے کیے گئے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، وہ چاہے اس وقت کسی کو نظر آئے یا نہ آئے۔ تو جب بھی اللہ کے راستے میں کوئی باتیں سننی پڑیں، تکلیف اور طنز اور طعنہ سننا پڑے، پچھلی کسی بات کی وجہ سے دل میں شرمندگی ہو، تو کبھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ دین والوں کو ایسی باتیں سننی ہی پڑتی ہیں، کیونکہ بہت سارے کام ہم اچھے اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کا ڈر دنیا میں تو ہمیں اچھے کاموں سے روکتا ہے، کیا یہ لوگ ہمیں آخرت پہ اللہ کے عذابوں سے بچا سکتے ہیں؟ کیا یہ ہماری مشکل میں ہمارے کسی کام آ سکتے ہیں؟ کیا یہ ہماری تقدیر بدل سکتے ہیں؟ اگر ہم پہ ہمارے اعمال کی وجہ سے کوئی مشکل پڑ جائے تو اس مشکل کو دور کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ جب دوزخ میں جائیں گے لوگ تو وہ دولت مندوں سے کہے کہ ہم تو تمہارے ہی پیچھے لگا کرتے تھے، تو آج ہم سے تھوڑا عذاب ہی کم کرا دو۔ وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت ہی دیتے۔ سواء علینا اجزینا ام صبرنا، اب ہمارے سامنے تم رو گڑ گڑاؤ یا صبر کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو خود کچھ کرنے کے قابل نہیں، ہم تو اپنے قابل نہیں، تمہارا کیسے کریں۔ تو یہ لوگ جو دنیا میں ہمیں اچھے کاموں سے روکتے ہیں، یہ ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے، اللہ زبردست حکمتوں والا ہے، پھر وہ اپنے فیصلوں کے ساتھ کس طرح کسی انسان کے برے حالات بدل دیتا ہے، یہ اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کاش تم دیکھو، یہ اس وقت بدر کی بھی حالات کی طرف اشارہ ہے، اور ویسے بھی عام حکم بھی ہے، عام بھی ایک آیت ہے کہ اس وقت تم دیکھتے جب ان کو فرشتے مار رہے تھے، ان کے چہروں پر، ان کی پشتوں پر، جیسے میں نے حدیث میں بتایا تھا کہ کیسے ایک شخص کہتے کہ میں ابھی دوڑ ہی رہا تھا اس کے پیچھے کہ پہلے ہی اس کو کوڑا لگا اور اس کا جسم سبز ہو گیا اور مر گیا وہیں۔ تو یہ فرشتوں کی مدد، کیسے ان کو کتنی تکلیف پہنچی تھی، کس طرح انہوں نے ان کو مارا تھا، یہ ہمیں نظر تو نہیں نہ آیا۔ آج بھی اگر کسی کافر کو، اللہ کے انکار کرنے والے کو، اللہ کے مجرم کو جب فرشتے مارنے کے لیے آتے ہیں تو وہ یعنی فوت کرنے کے لیے آتے تو وہ اسی طرح مارتے ہوں گے۔ اب ہم تو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ چیزیں قرآن سے ہی ہمیں دلیل ملتی، الذین تتوفاہم الملائکہ قالوا فیم کنتم، جب اللہ فرماتے ہیں فرشتے ان کو فوت کرنے آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے تم کس حال میں تھے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہیں گے زمین میں ہم کمزور تھے، ہماری کوئی سے نہیں تھی، کوئی حال نہیں تھا، ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے، بہت بہانے بنائیں گے۔ قالوا، وہ کہیں گے ان ارض اللہ وسیع، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو وہ کہیں گے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، ہجرت کر جاتے نا، چھوڑ دیتے اس جگہ کو۔ کمانے کے لیے کتنے لوگ ملک کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل ہو تو کتنے لوگ چھوڑتے ہیں، یہ دیکھ لینا چاہیے۔ کتنی دنیا ہماری یا پاکستان سے کتنے لوگ کمانے کی خاطر اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے عزیزوں کو چھوڑ کے باہر گئے ہوئے، مدتوں وہاں بیٹھے ترستے رہتے، کبھی خوشی میں شامل نہیں، کبھی غم میں شامل نہیں، کبھی کسی تکلیف کو کم کرنے والے نہیں، کسی کے کام آنے والے نہیں، الا کہ چند پیسوں سے کسی کی مدد ہو جائے۔ تو بے شمار دنیا ہے بیٹھی ہے باہر کمانے کی خاطر۔ جس ملک سے نکلنا چاہیے، جہاں دین پر عمل کرنے کے لیے مشکلیں پڑتی ہیں، ان ملکوں میں جا کے کمانے کے لیے بیٹھے کہ ہمارا سٹیٹس ہائی ہو جائے۔ تو اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا نا، اس لیے انسان ایسے کرتا ہے، لگتا ہے وہاں کوئی اور رب ہے۔ جو کام وہاں وہ گھٹیا سمجھنے کے باوجود کر لیتے ہیں، یہاں کبھی بھی نہ کریں۔
تو فرشتے ایسے ہر انسان پر جو اللہ کا انکاری ہو، جب اس کو فوت کرنے آتے ہیں تو اسے مارتے ہیں اور کہتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، اب جلنے کا عذاب چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، تمہیں نے یہ سارے کام کر کے اپنے لیے آگ تیار کی ہے، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تو بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو خود پر حرام کیا، تم بھی آپس میں ظلم نہ کرنا، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں گن گن کے رکھتا ہوں، تو جو بھلائی پائے وہ میرا شکر ادا کرے اور جو تکلیف پائے وہ خود کو ملامت کرے۔ تو ہمارے اعمال ہمیں آگے جا کے ہمارا رزلٹ دیں گے، اچھا یا برا۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، تو اللہ فرماتے ہیں جیسے آل فرعون تھے، مثال دی ساتھ ہی کہ وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، یہ سارے لوگ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ کسی بھی قوم پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، ان کو پورا ٹائم دیا، موقع دیے، وارن کیا، اپنے نبی کے ذریعے سمجھایا، دین کی تمام باتیں پہنچائیں۔ جب ہر چیز کا انہوں نے انکار ہی کیا اور انہوں نے اپنے گناہوں کے ساتھ اللہ کے آگے ہٹ دھرمیاں کی، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ گناہ کرتے تھے اور پھر کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو اللہ نے پھر انہیں ان کے عذابوں سے پکڑا جس کے وہ لائق تھے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ تو پھر قوتوں والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اور آل فرعون کے بارے میں تو قرآن میں آتا ہے کہ یہ صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ قبر کے عذاب کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان نیک نہیں ہوتا اس کی طرف دوزخ کی کھڑکی کھل جاتی، اس کی قبر تنگ کر دی جاتی، حتیٰ کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی، اور پھر صبح و شام ان کو وہ ٹھکانہ دکھایا جاتا آگ میں جس میں انہوں نے جانا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی جنت کا بھی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم نیکیاں کرتے ادھر جاتے، تاکہ ان کی حسرت بڑھ جائے۔ کسی بھی کام کی حسرت بڑھتے جانا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو یہ حسرتیں ہم دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پالتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ حسرت اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، کتنی بڑی حسرت ہوگی اور کیسے بڑھتی جائے گی۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمت، اللہ فرماتے بات یہ ہے کہ کسی بھی نعمت کو میں تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ نعمت کو پانے والے نعمت کو ڈیزرو کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی کیئر کرتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں۔ کئی معنی اس آیت کے نکلتے ہیں۔ جب تک اپنی نعمتوں کا احساس اور شکر کرتے رہتے ہیں، میں دیتا رہتا ہوں، وہ نعمت کوئی بھی ہو سکتی ہے، اولاد کی بھی ہو سکتی ہے، اپنے جسمانی اعضاء کی ہو سکتی ہے، ٹائم کی ہو سکتی، صحت کی ہو سکتی۔ صحت اور ٹائم کے بارے میں تو آپ نے فرمایا دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان خسارے میں رہتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا، جب یہ چلی جاتی پھر احساس ہوتا ہے۔ وہ دو نعمت صحت اور ٹائم ہے، وقت ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، صحت کے دن کو تو وہ انجوائمنٹ میں گزار دیتا ہے، اور جب بیماری آتی، تکلیف آتی، تب اسے احساس ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت کھو چکا ہے۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو، جوانی سے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو، اور غریبی سے پہلے اپنے پیسے کو غنیمت سمجھو، جو ہے اس کا شکر کرو۔ نعمتوں کو ہمیشہ رکھنا ہے تو شکر کرو، ان کو صحیح جگہ پہ استعمال کرو۔ ہماری آنکھیں ہماری نعمت ہیں، کیا دیکھتے ہیں ہم ان کے ساتھ، کتنا شکر کرتے ہیں۔ ہمارے کان ہماری بہت بڑی نعمت ہیں، کتنی اچھی باتیں سنتے ہیں، کتنی بری باتیں سنتے ہیں۔ ہمارے پاؤں ہماری نعمت ہیں، ہماری زبان ہماری نعمت ہے، کیا بولتے ہیں ہم اس کے ساتھ، کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، کتنا کسی کو تعلیم دیتے ہیں، کتنا کسی کی زندگی میں خیر لے کے آتے ہیں دعاؤں کے ساتھ،
اور بولنے کے ساتھ اور اچھی باتوں اور اچھے مشوروں کے ساتھ اور اچھی اللہ کے ساتھ جوڑنے کے ساتھ کتنی خیر لے کے آتے. یہ زبان تو اللہ نے نعمت بنائی، پھر ٹیسٹ کرتے ہیں ہر چیز کو تو کتنا شکر کرتے ہیں. کتنا چھوٹا سا پیس، سارا دن ہم ریسیپیز پہ لگاتے ہیں صرف ایک زبان کے ٹیسٹ کے لیے، کہ اور شکر کتنا کرتے ہیں. تو اللہ نعمتوں کو نہیں چھینتا جب تک انسان نعمتوں کا شکر کرتا ہے. تو جو بھی چاہتا ہے کہ میری نعمتوں میں اضافہ ہو، اور کوئی بھی نعمت، کوئی بھی رزق میں ہر چیز آتی ہے نا، تو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر کرے. دوسرا اس کا میننگ یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں. وہ قوم ایک فرد سے بھی شروع ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میری زندگی نہیں بدلی، میرے حالات نہیں بدلے، میں نے زندگی بھر محنت کی ہے، میں نے کوشش کی ہے. اس کی کوشش صحیح نہیں، کیونکہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ہو سکتا ہے وہ کوشش کے ساتھ کچھ ایسے کام کرتا ہو جس سے اس کو نعمت مل نہ رہی ہو جو وہ مانگ رہا ہے. آپ دیکھیں، آپ کسی لفافے میں سوراخ کر کے تو اس میں چیز ڈالتے جائیں، کیا وہ اس میں رہ سکے گی؟ کیونکہ آپ نے سوراخ بند نہیں کیا. تو کسی بھی چیز کو اگر ہمیں لینا ہے تو ڈیزرو کرنے کی خوبیاں بھی دکھانی، ہمیں احساس بھی اپنے اندر پیدا کرنا کہ مجھے خود کو بدلنا ہے. اپنے حالات، اپنی عادات، اپنی باتوں کو ہم بدلتے نہیں، اور چاہتے ہیں کہ بس اللہ آئے ہمارا سارا کچھ بدل دے، ہمارا گھر بھی، ہماری باتیں بھی، ہماری عادتیں بھی، اور اچھی عادتیں بھی ڈل جائیں، ہمیں کھانے کو بھی اچھا مل جائے، رہنے کو بھی اچھا مل جائے، ہمارے بچے بھی نیک ہو جائیں، اور سب کچھ اچھا ہو جائے. وہ اللہ جو ہے ہمارا بس کرے نا ہمارا کام. تو اللہ ہے لیکن بااصول ہے. اس کی نعمتوں کے ملنے کا بھی طریقے ہوتے ہیں. جب انسان خود کو ڈیزرو کرتا ہے، اس قابل شو کرتا ہے کہ واقعی وہ نعمت لینے کے قابل ہے، کیونکہ بیوقوف کو نعمت دینے تو ضائع کرنے والی بات ہے. جس انسان کو پتہ ہی نہیں مجھے اپنی نعمت کو کیسے سنبھالنا ہے، جسے 100 روپیہ نہیں سنبھالنا ہوتا، اسے کروڑ کیسے پکڑایا جا سکتا ہے؟ تو دین تو بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی نعمتیں تو ساری ہی انمول ہیں، پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی. چاہے ہم کروڑوں اور اربوں کے مالک ہوں، اگر صحت کی نعمت چھن جائے، بعض اوقات دوسرے ملکوں میں جا کے کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے، نعمت نہیں ملتی. اولاد اگر نہیں ہے اور ہم کروڑ پتی ہیں اور اللہ نے نہیں دینی، تو دنیا کی ہر چیز بھی خرچ کرنے نہیں ملے گی. اللہ کی تو ساری نعمتیں بہت قیمتی ہیں، کیونکہ ہمیں بہت ساری نعمتیں بن مانگے مل گئی ہوتی ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی بن مانگے مل جائیں. تو اللہ جب تک کوئی اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، خود کو بدلتا نہیں، اپنی عادتوں کو چینج نہیں کرتا، اللہ کے آگے جھکتا نہیں، اپنے گناہوں کی طرف دھیان نہیں کرتا، اپنی غلطیوں کی تلافی نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، نیت کو صاف نہیں کرتا، دل کو صاف نہیں کرتا، اچھی عادتیں خود میں گرو نہیں کرتا، دوسروں کی خیر خواہی نہیں دل میں لے کے آتا، دوسروں کا بھلا نہیں چاہتا، دوسروں کے لیے اچھی چیز مہیا نہیں کرتا، دھوکہ دینے پہ رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چیز کا نقص چھپاتا ہے، ٹائم پہ چیز کو دیتا نہیں، وعدہ پورا نہیں کرتا، اللہ کی آگے پوری طرح جھکتا نہیں، نماز کو چھوڑ کے دنیا کے کام کرتا ہے. پھر وہ چاہتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل جائے. تو مل جایا کرتا ہے ان لوگوں کو جن کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں نا کہ جب میں کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا، میں نے اس کے دولت مندوں کو دولت بہت دے دی. وہ اپنی دولت میں اتنے مگن ہو گئے، اتنی عیاشیوں میں کھو گئے کہ انہیں لگا اب تو کچھ ہونے والا ہی نہیں. میں نے انہیں اچانک پکڑ لیا. تو اللہ فرماتے میں نہیں کسی کو بدلتا، کسی بھی نعمت کو چھین نہیں لیتا یا دیتا نہیں جب تک کہ وہ خود کو بدلے نہیں.
اور اللہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ بتاؤ نا اللہ کو، اسے ضرورت نہیں ہے، وہ سننے والا جاننے والا ہے، لیکن تم تو گڑ گڑاؤ، تم تو کہو، تم تو احساس کرو کہ یا اللہ میں اتنا گناہگار ہوں۔ اپنے آپ کو اہل تو ثابت کریں، کوشش تو کریں۔ اسی لیے تو یہ مکے والے نہیں بدلے نا، وہ سمجھتے ہم حرم کے خادم ہیں تو ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کافی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری اور نیکیاں کرتے ہیں فرائض کو چھوڑ کے، اور سمجھتے ہیں کہ کافی ہیں بس، اور ان کے بدلے میں انہیں بہت دنیا بھی ملتی رہتی ہے اور وہ خوش رہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے نا، کافی ہے، ہم دے رہے ہیں اور ہمیں مل رہا ہے، اللہ خوشی ہے تو دے رہا ہے۔ دولت کا زیادہ ہونا اللہ کی خوشی کی علامت نہیں ہے۔ فرعون بھی بہت خوشحال تھا، بہت دنیا ملی تھی اس کو، قارون بھی بہت خوشحال تھا۔ تو اگر کوئی اپنی زندگی میں نعمتیں پانا چاہتا ہے، اسے خود کی اصلاح کرنی ہوگی۔ نعمتیں چھن جائیں تو نعمتوں کے پیچھے نہ دوڑیں، اپنی غلطیوں کو دیکھیں، پھر نعمتیں خود بخود آ جائیں گی۔ وہ رب ہی ہے نا جب کسی ایک انسان کے باغ کے لیے بادل کی ایک ٹکڑی بھیجتا ہے کہ جاؤ وہاں برس کے آؤ۔ کیوں اللہ اس طرح کے کام کرتا ہے؟ وہ رب ہی ہے جو اصحاب کہف کو 309 سال کروٹیں بدلتا رہا۔